بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ زمین کی تقسیم، جنگ، حکومتوں کی تبدیلی، آزادی اور انٹرنیشنل سطح پر تلفظ کی روانگی وغیرہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کئی ممالک کئی سال پہلے اپنا نام تبدیل کر چکے ہیں اور آج ہم انہیں ان کے نئے نام سے جانتے ہیں اور پرانے نام کی بہت کم لوگوں کو خبر ہے۔ مگر کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے حال ہی میں اپنا نام بدلا اور لوگ ابھی تک ان ممالک کو ان کے پرانے نام سے ہی بلاتے ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ کسی ملک کے لیے اپنا نام بدلنا آسان کام نہیں ہوتا اور اس میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ بڑی قیمت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی کرنسی کا بدلنا اور تمام دستاویزات میں نام کی تبدیلی ایک طویل اور مشکل کام ہے۔ یہ ویڈیو ان 8 ممالک کے بارے میں ہے جنہوں نے نام بدلنے کی ان مشکلات کو مشکل نہیں سمجھا اور اپنی نئی شناخت کو پیدا کیا۔ ساؤتھ ہالینڈ اور نارتھ ہالینڈ نے آپس میں اتفاق کے لیے جنوری 2020 سے دونوں خطوں کا نام نیدرلینڈ رکھ دیا اور اس کام کے لیے انہیں کئی تبدیلیاں کرنی پڑیں، جن میں ساکر کی ٹیم کا نام بھی بدلنا پڑا۔ سری لنکا نے برطانیہ سے 1948 میں آزادی حاصل کی، مگر بہت سی دستاویزات میں اسے اس کے پرانے نام سیلون سے پکارا جاتا تھا، جو پرتگیز نے 1505 کے بعد اس جزیرے کو دیا تھا۔ مگر 2011 میں ان تمام دستاویزات سے اس کا پرانا نام سیلون ختم کر کے سری لنکا کر دیا گیا۔ چیک ریپبلک نے اپنا نام چھوٹا کرنے کے لیے اور تاکہ اسے باقی دنیا میں صحیح تلفظ سے پکارا جائے، چیک ریپبلک سے اپنا نام اپریل 2016 میں چیکیا کر لیا، مگر یہ نام سرکاری دستاویزات وغیرہ میں نہیں بدلا گیا۔ افریقہ کے ملک سوازی لینڈ کے بادشاہ نے 2018 میں ملک کا نام سوازی لینڈ سے بدل کر ایسواٹینی رکھ دیا، جس کا مطلب وہاں کی مادری زبان میں سوازی لینڈ ہی ہے، یعنی سوازی لوگوں کی سرزمین۔ برما کا نام 1989 میں وہاں کی فوجی حکومت نے برما سے بدل کر میانمار رکھا تاکہ وہاں کی زبان میں اسے لکھنے میں آسانی ہو، مگر فوجی حکومت کے اس فیصلے کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا گیا اور اب بھی کئی جگہ پر میانمار کو اس کے پرانے نام برما سے ہی پکارا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کا پرانا نام سائیم تھا۔ 1939 میں وہاں کے بادشاہ نے ملک کا نام بدل کر وہاں کی زبان میں پراٹھے تھائی رکھا، جس کا مطلب آزاد لوگوں کی سرزمین تھا، اور یہ نام بعد میں انٹرنیشنل سطح پر تھائی لینڈ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ افریقہ کے اس ملک نے جرمن سے آزادی کے بعد اپنا نام بدل کر جرمن ساؤتھ ویسٹ افریقہ سے نمیبیا رکھا اور یہ تبدیلی 1990 کے بعد کی گئی۔ برطانیہ سے مکمل طور پر الگ ہونے کے بعد آئرش فری اسٹیٹ نے اپنا نام 1939 میں آئرلینڈ رکھا اور آج آئرلینڈ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔